فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کا خطبہ نمبر 109 کا تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے سبحانک خالقا و معبودن بے حسن بلائک، اور ختم ہو رہا ہے فقیر موصوف ما نزل بہم۔ یہ ہے خطبہ نمبر 109 کے تیسرے حصے کا ابتدائی کلمات اور آخر کے کلمات۔ اردو ترجمہ ہے: تو پاک و بے نیاز ہے خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تسبیح اس بہترین برتاؤ کی بنا پر ہے جو تو نے مخلوقات کے ساتھ کیا ہے۔ تو نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں ایک دسترخوان بچھایا ہے جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت، ثمر سب کا انتظام کر دیا ہے۔ پھر ایک دائی کو اس طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، لیکن لوگوں نے نہ دائی کی آواز پر لبیک کہا اور نہ جن چیزوں کی طرف تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے، اور نہ ہی تیری تشویق کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا بھی عاشق ہو جاتا ہے وہ شے سے اندھا بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر سلیم آنکھوں سے، اور سنتا بھی ہے تو غیر سمیع کانوں سے۔ خواہشات نے ان کی عقلوں کو پارا پارا کر دیا ہے، اور دنیا نے ان کے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے۔ انہیں اس سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس کے بندے ہو گئے ہیں اور ان کے غلام بن گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے۔ جس طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں، اور جدھر وہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں۔ نہ کوئی خدائی روکنے والا انہیں روک سکتا ہے، اور نہ کسی واعظ کی نصیحت ان پر اثر انداز ہوتی ہے جب کہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جو اس دھوکے میں پکڑ لیے گئے ہیں اب نہ معافی کا امکان ہے اور نہ واپسی کا۔ کس طرح ان پر وہ مصیبت نازل ہو گئی جس سے وہ ناواقف تھے، اور فراق دنیا کی وہ آفت آ گئی جس کی طرف سے بالکل مطمئن تھے۔ آخرت میں اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے۔ یہ تھا خطبہ نمبر 109 کے تیسرے حصے کا اردو ترجمہ۔ اب آئیے شرح و تفسیر دیکھتے ہیں۔ آخرت کی منظر کشی، یہ ہے ہیڈنگ۔ شرح و تفسیر میں امام خطبے کے اس حصے میں پہلے آخرت، بہشت کی خلقت اور اس کی گوناگوں اور گراں بہار نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ آئندہ کی بحثوں کے لیے ایک تمہید ہو۔ آپ فرماتے ہیں: تو پاک و بے نیاز ہے خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تسبیح اس بہترین برتاؤ کی بنا پر ہے جو تو نے مخلوقات کے ساتھ کیا ہے۔ میں اردو ترجمہ ہی پڑھتی رہوں گی۔ اس تمام خطبے کے اس حصے کا عربی عبارت ہے، پھر اردو ترجمہ ہے، تو میں اردو ترجمہ پڑھوں گی۔ تو نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک دسترخوان بچھایا جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت، ثمر سب کا انتظام کر دیا۔ یقیناً اس تمام گفتگو کا مقصد انسان کو بری خصلتوں اور مختلف گناہوں سے دور رکھنا اور اسے قرب الہی کی طرف لے جانا ہے، چونکہ یہ نعمتیں قرب الہی کی راہ پر چلنے کے لیے انسان کی ترغیب کا باعث ہوتی ہیں۔ لہٰذا خداوند کریم نے ان تمام نعمتوں کو انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نعمت اور
برکت سے بھرپور اس دسترخوان پر آنے کی دعوت فرما دی ہے۔ امام اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، پھر ایک داعی کو ان کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، لیکن لوگوں نے نہ داعی کی آواز پر لبیک کہا اور نہ جن چیزوں کی طرف تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے، اور نہ تیری تشویق کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو بکھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ واضح ہے کہ دعوت دینے والوں کو بھیجنے سے امام کا مقصد انبیاء الہی اور خصوصاً پیغمبر اکرم کی ذات مبارک ہے، اور دعوت کو قبول نہ کرنے والوں سے مراد تمام انسان نہیں بلکہ اکثر دنیا پرست، خواہشات کے پیروکار اور آخرت کو ترک کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ نے انہیں درندوں سے تشبیہ دی ہے جو مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی خاطر اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ اور ہاتھوں سے مردار کی بو آتی ہے، اور دنیا کے سڑے ہوئے مردار کے آثار ان کے تمام وجود سے ظاہر ہوتے ہیں۔ امام کا یہ فرمانا کہ دنیا کے مردار کی دوستی میں وہ سب متفق ہو گئے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا پرست لوگ آپس میں جنگ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ ان حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک مردار کے اطراف ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں، اور ہر کوئی مردار کے ایک ٹکڑے کو دوسرے کے منہ سے چھین لے جاتا ہے۔ بلکہ امام کا مقصد یہ ہے کہ وہ مردار کی محبت پر متفق ہیں۔ دنیا کو مردار سے تشبیہ دینا ایک ایسی تشبیہ ہے جو دیگر روایات میں بھی آئی، اور اس تشبیہ کی وجہ وہ بدبو ہے جو مختلف مظالم اور گناہوں سے آلودہ دنیا کے باطن میں پائی جاتی ہے، یا اس بنا پر ہے کہ دنیا پرست لوگ اسے ایک دوسرے سے چھین لے جانے کے لیے جنگ و جدل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام دنیا کی اس شدید محبت کے نتیجے کو ایک قاعدہ کلی کی صورت میں بیان فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کسی چیز کا عاشق ہو جاتا ہے وہ چیز اسے اتھا بنا دیتی ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر سلیم آنکھوں سے، اور سنتا بھی ہے تو غیر سمیع کانوں سے۔ امام نے اس بیان میں ایک ماہر اور تجربہ کار طبیب کی طرح اصل درد کے مقام کی نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا پرستی اور مادی دنیا کی رنگینیوں سے عشق و وابستگی انسان سے صحیح سوچ اور فیصلے کی طاقت کو پوری طرح سلب کر دیتی ہے، اس طرح کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی تمام سعادت و خوشبختی اس مادی دنیا کے حصول کو سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے اور جس قیمت پر بھی ہو، اور دنیا کی جدائی اسے بےتاب اور بیمار کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص نہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی خوبی اور بدی کو پہچان سکتا ہے۔ وہ دیوانہ وار دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ عشق کی حقیقت اور اس کے آثار کے بارے میں ہم انشاءاللہ نکات کے ذیل میں بحث کریں گے۔ اس وقت ہم اس بحث کو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کے ساتھ اختتام تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: جو دنیا کو اپنی اہم ترین فکر قرار دیتا ہے تو خداوند اس کی فکر کو پراگندہ کرتا ہے اور اس کے فکر و محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے قرار دیتا ہے۔ پھر آپ اس گفتگو کے ذیل میں فرماتے ہیں، خواہشات نے اس کی عقل کو پارا پارا کر دیا ہے اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے، اسے اس سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے جملے میں امام نے عقل کو لباس سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے لیے حفاظت اور زینت دونوں کا وسیلہ ہے، لیکن شہوتیں عقل کے خوبصورت لباس کو پارا کر دیتی ہیں۔ دوسرے جملے میں عقل کے خواہشات کے مقابلے میں مغلوب ہونے کو عقل کی موت سے تعبیر کیا ہے، جبکہ تیسرے جملے میں دنیا کے عشق و محبت سے متعلق خبر دیتے ہیں جو دنیا پرستوں کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ یوں وہ اس کے بندے ہو گئے اور ان کے غلام بن گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے، جس طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں، اور جدھر وہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، دنیا کا یہ دل دادا کسی بھی آسمانی نہیں کرنے والے کو نہیں مانتا، اور نہ کسی خدا اور دوست واعظ کی نصیحت پر کان دھرتا ہے، حالانکہ
ان غافلوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو اچانک موت کے پنجے میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اب نہ معافی کی گنجائش ہے اور نہ واپسی کی۔ جی ہاں، وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ان پر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس سے وہ ناواقف تھے، اور فراق دنیا کی وہ آفت آ گئی ہے کہ جس کی طرف سے بالکل مطمئن تھے، اور آخرت میں صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ہر روز دنیا کی بے وفائی کے آثار اور فریب خوردہ لوگوں کو پیش آنے والے سخت حوادث کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اصولاً بیدار ہو جانا چاہیے۔ نیز واعظین کی نصیحت اور نہیں کرنے والوں کی آواز پر کان دھرنا چاہیے، لیکن دنیا اور اس کی رنگینیوں سے عشق و محبت انسان کی آنکھوں اور کانوں پر اس طرح پردہ ڈال دیتی اور اس کی عقل و خرد پر یوں حاوی ہو جاتی ہے کہ اسے خواب غفلت سے بیدار ہونے ہی نہیں دیتی۔ نکتہ: مقدس اور غیر مقدس عشق، یہ ہیڈنگ ہے۔ مذکورہ بیان میں امام نے ایک مختصر اور واضح تعبیر کے ذریعے ایک اہم حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جس سے متعلق دانشمند، عرفاء اور شعراء میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں بہت سی گفتگو کی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے وہ اسے نابینا بنا دیتی ہے، اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے، نتیجتاً وہ اندھوں کی مانند دیکھتا اور بہروں کی مانند سنتا ہے، اور کان رکھنے کے باوجود یعنی آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس پرمغز جملے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم عشق، وہ مقدس عشق ہو یا غیر مقدس، سے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ عشق اور اس کی شان و عظمت یا عشق کے جنون و بیماری کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوئی ہے۔ شاید کم ہی الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اس قدر مختلف اور تضاد پر مبنی تعریف و تبصرے ہوئے ہوں۔ بعض اہل قلم نے اسے بہت اعلیٰ مقام دیا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عشق زندگی کا سرتاج اور ابدی سعادت ہے، یا یہ کہ عشق عالم ہستی کا معمار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسانوں کی نسبت عشق کے معجزہ آثار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عشق انسان کی روح کو توانا اور اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے، یا یہ کہ اصولی طور پر عشق کے بغیر زندگی کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ ان خوبصورت تعریفوں اور تبصروں کے مقابلے میں بعض اہل قلم اور فلسفیوں نے عشق پر اپنے شدید حملوں کے ذریعے وار کیا ہے اور اسے ایک نفرت انگیز بیماری قرار دیتے ہوئے اس کی تحقیر کی ہے۔ ایک معروف اہل قلم کہتے ہیں عشق سرطان یا گٹھیا کی بیماری کی طرح ہے جس سے عاقل انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک اور دانشور کہتے ہیں عشق کو اگر ایک قسم کا جنون نہ کہیں تو کم از کم یہ ناتمام مغزوں کا نچوڑ ہے۔ عشق سے متعلق تضاد پر مبنی یہ تعبیرات بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ سب دانشور ایک ہی چیز سے متعلق گفتگو نہیں کر رہے۔ ایک گروہ کا منصور نظر مقدس عشق ہے جو تمام انسانوں کے وجود کو اپنے رنگ میں ڈھال دیتا ہے اور اپنی نہایت قوی کشش کے ذریعے عاشق کو حقیقی محبوب اور خالق یکتا کی طرف لے جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے ان کا مقصد مادی اور مجازی عشق ہے جو مہلک گناہوں اور جرائم سے آلودہ ہوتا ہے، اور اس کا انجام اکثر و بیشتر رسوائی، بیماری اور آفتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ مادی اور غیر مقدس عشق میں انسان کسی چیز سے دیوانہ وار اظہار محبت کرتا ہے اور اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ یہاں عشق سے مراد ایسی قوی کشش ہے جو دو انسانوں کو معصیت اور گناہ کے دلدل کی طرف کھینچ لیتی ہے، تو اس عشق کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ سرکش عشق عقل کو ویران اور بیکار کر دیتا ہے اور انسان اس کے نتیجے میں جنونی اقدامات کر بیٹھتا ہے۔ اس عشق کا پہلا خطرہ اور عیوب و نقائص اور برائیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس طرح کے بے قرار عاشق عیوب و نقائص کو حسن کے حیرت انگیز کرشموں کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ناصحوں کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے بلکہ کبھی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ ان ناصحوں سے لڑنے پر تل جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کے مادی اور آتشین عشق میں مبتلا ہوتے ہیں
وہ اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس عشق کے پرتو میں ایک ایسا مقام پیدا کیا ہے جس سے دوسرے محروم ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے یہاں پر، اور غالباً فارسی میں ہے یہ، کہ اور اس کا ترجمہ ہے، اگر تم مجنون کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں لیلا میں خوبی ہی خوبی نظر آئے گی۔ یہ خستہ حال عاشق اپنے خیالوں کی دنیا میں مگن ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں تمام اقدار بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صرف زبان عشق سے بات کرتے ہیں اور زبان علم و منطق سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ مجازی آتشین عشق معمولاً ایک جنسی ملاپ کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر اچانک پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت دیکھنے والی آنکھ کھل جاتی ہے، گویا بے قرار عاشق ایک گہری آنکھ سے بیدار ہو گیا ہے۔ اور کبھی تو یہ جذبات بھرا عشق نفرت اور بیزاری میں بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ عاشق دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی ہر چیز معشوق کے قدموں میں نثار کر دی ہے۔ اس قسم کے سرکش عشق کا انجام اکثر رسوائی ہوتی ہے۔ یہ وہی رسوائی ہے جو بیداری اور ہوشیاری کے بعد قابل تلافی نہیں ہوتی۔ بہت سی جدائیاں، فرار اور خودکشیاں عاشقانہ تخیلات کی حقیقی زندگی پر منطبق نہ ہونے کے سبب عمل میں آتی ہیں۔ صرف جنسی آتشین عشق ہی نہیں، مادی دنیا کے مقام و منصب، مال و دولت اور رنگینیوں سے عشق کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے بارے میں منقول حدیث اسی معنی کے تناظر میں ہے۔ حضرت کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، میں نے عشق اور عاشقوں سے متعلق آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جو دل اللہ کی یاد سے خالی رہیں انہیں اللہ نے اپنے غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث میں مجازی عاشق کے حقائق کے دیکھنے سے عاجز ہونے سے متعلق نقل ہوا ہے، عاشق کی آنکھیں محبوب کے عیوب دیکھنے سے اندھی ہوتی ہیں اور اس کے کان اس کی برائی سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض احادیث میں نقل ہوا ہے، جو شخص عاشق ہو جائے اور پاک دامن رہے، اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ وہ اسی قسم کے مجازی اور آلودہ عشق کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث نقل ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا، جو عاشق بنے اور اپنے عشق کو چھپا کر پاک دامنی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس حقیقی اور مقدس عشق میں انسان کی روح غیر معمولی اخلاص اور نورانیت پا جاتی ہے اور اپنے محبوب حقیقی جو کمال مطلق کا مظہر ہے کے علاوہ سب کو بھول جاتا ہے۔ وہ محبوب تک پہنچنے اور اس کے لطف و کرم سے مستفیض ہونے کی خاطر ہر مصیبت اور سختی کو آسان تصور کرتا ہے۔ جب وہ جذبہ عشق کے ساتھ صحرا میں قدم رکھتا ہے تو کیکر کے کانٹوں کی علامتوں کے سبب اپنے دل کو مغموم ہونے نہیں دیتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، جب میرا بندہ زیادہ تر میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کی آرزو اور اس کی لذت کو اپنی یاد میں قرار دیتا ہوں، اور جب میں اس کی لذت اپنی یاد میں قرار دیتا ہوں تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور میں اس سے عشق کرتا ہوں، اور جب وہ میرا عاشق بن جاتا ہے تو میں اپنے اور اس کے درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہوں تاکہ وہ مقام شہود کا حامل ہو جائے۔ اللہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ عشق اور اسی طرح اعلیٰ اقدار سے عشق بالفاظ دیگر ان امور سے شدید اور سوزاں نے عشق و محبت ہمیشہ ان امور سے شدید اور سوزان عشق و محبت ہمیشہ اولیاء اللہ، پاک باز شہیدوں اور دل سوختہ عارفوں اور ان علماء کا چراغ رہا ہے جنہوں نے اپنے بڑے علمی ذخیرے چھوڑے ہیں۔ مختصر یہ کہ ترقی اور تکامل کے پیچ و خم سے بھرپور راستے عشق کی سواری کے بغیر طے نہیں ہو سکتے۔ رات کی تاریکیوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی مناجاتیں اور صبح کے اوقات میں آپ کے پرمغز دعائے صبح نیز دعائے کمیل کا ہر جملہ، اسی طرح عرفہ کے دن میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کا خدا کے ساتھ راز و نیاز، امام زین العابدین علیہ السلام کی معروف 15 مناجاتیں اور تمام صحیفہ سجادیہ نیز دعائے ندبہ کی تلاوت کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے عاشقوں کے زمزمے
کے عاشقوں کے زمزمے غرض یہ سب کے سب اس مقدس عشق کے گراں بہا آثار ہیں۔ جو کچھ ہم نے عرض کیا اس سے واضح ہو گیا کہ اگر بعض دانشور لفظ عشق سے متعلق شدید منفی سوچ رکھتے ہیں تو ایسا ہوا و ہوس پر مبنی نہ مقدس و گناہ آلود معاشقوں کے مشاہدے کی وجہ سے ہے، ورنہ عشق مقدس خدا اور انسانی اعلیٰ اقدار کی طرف پیش قدمی کا قوی ترین محرک ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ لفظ عشق معصومین علیہ السلام کے کلمات میں نہیں آیا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ لفظ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین دونوں ہی کے کلمات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ من جملہ کلینی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں میں بافضیلت ترین وہ شخص ہے جو عبادت کا عاشق ہو، اسے سینے سے لگاتا ہو، اسے دل سے چاہتا ہو اور اپنے جسم سے اسے چھوتا ہو اور خود کو اس کے لیے فارغ رکھے۔ آپ ہی کی ایک اور حدیث میں حضرت سلمان سے متعلق ارشاد ہوتا ہے، جنت سلمان سے اس سے بڑھ کر عشق کرتی ہے جتنا وہ جنت سے کرتا ہے۔ پہلی حدیث کے ذیل میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب بیان کیا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں عشق سے مراد حجت میں افراد کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ فقط امور باطلہ سے مختص ہے اور خدا اور اس سے مربوط چیزوں سے محبت کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ ایسا نہیں، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کلمہ عاشق و معشوق سے مشتق الفاظ کو خداوند تعالیٰ کے بارے میں استعمال نہ کریں، کیونکہ اسماء اللہ توفیقی ہوتے ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 109 کا تیسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی خطبے میں اور چوتھے حصے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 480 پر اور کچھ اس طرح سے اس کے ابتدائی کلمات ہیں، اجتماعت علیہم سکرۃ الموت و حسرۃ الفوت، اور ختم اس طرح ہوتا ہے، فی الارض فاسلموا دفیہ الی اعمالہ وانقطعوا انزورتی۔ ترجمہ ہے اس کا، جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت، حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھر والوں کے درمیان انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش و حواس بھی برقرار ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا ہے، زندگی کو کہاں گزارا ہے، ان اموال کو یاد کر رہا ہے جنہیں جمع کیا تھا اور ان کی جمع آوری میں آنکھیں بند کر لی تھی کہ کبھی واضح راستوں سے حاصل کیا اور کبھی مشتبہ طریقوں سے، کہ صرف ان کے جمع کرنے کے اثرات باقی رہ گئے ہیں اور ان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ مال بعد والوں کے لیے رہ جائے گا جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے، یعنی مزہ دوسروں کے لیے ہوگا اور وہ بوجھ اس کی پیٹھ پر ہوگا۔ لیکن انسان اس مال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید دراندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ ہر ایک کے چہرے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، ان کی زبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن الفاظ کو نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب وہ گھر والوں کے درمیان ایک مردار ہوتا ہے جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے۔ لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شرح و تفسیر، یہاں پہ ہیڈنگ ہے موت کے دہلا دینے والے مراحل۔
جو کچھ خطبے کے اس حصے میں بیان ہوا وہ اس عبارت کی نہایت بلیغ اور ہلا دینے والی شرح ہے جو آپ نے گزشتہ حصے کے آخری جملے میں ارشاد فرمائی تھی اور جو سکرات موت کے بارے میں تھی۔ پہلے آپ فرماتے ہیں ایک طرف ان کو سکرات موت کا سامنا ہے تو دوسری طرف دنیا سے جدائی کی حسرت۔ در حقیقت انسان کو موت کے وقت دو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی سکرات موت ہے۔ سکرات سے مراد وہ مستی کی سی حالت ہے جو موت کے وقت انسان کو درپیش ہوتی ہے اور کبھی اس کی عقل پر بھی غالب آتی ہے، جس سے وہ غیر معمولی اضطراب و بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسری ان تمام چیزوں کو گنوا دینے کی حسرت ہے جو اس نے عمر بھر خون پسینہ ایک کر کے کمائی تھی۔ وہ چیزیں جس سے اسے شدید محبت تھی وہ گویا وہ اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب اس سے جدا ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں اس کی بے چینی اور اضطراب کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ سکرات کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھر والوں کے درمیان انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش و حواس بھی برقرار ہیں۔ ان تعبیرات سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ معمولاً جو چیز سب سے پہلے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ زبان ہے، وہی زبان جو مسائل کے حل کے لیے انسان کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو اور عقل بھی سالم ہو، مگر دل کی بات زبان پر نہ لا سکتا ہو۔ نہج البلاغہ کے ایک شارح نے توریت سے ایک مثال موت کے بارے میں نقل کی ہے جو بہت ہی جاذب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، موت ایک کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو انسان کے تمام بدن میں چبھ گیا ہو اور ہر کانٹا ماہی گیری کے کانٹے کی طرح ہو، تمام رگو پے میں گھس چکا ہو اور ایک طاقتور انسان ایک ہی جھٹکے سے اس درخت کو اس انسان کے بدن سے کھینچ لے اور اس کے تمام اعصاب اور رگوں کو پارا پارا کر دے۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں، ایسے عالم میں موت کا زوردار تماچا اس کے رخسار پر پڑتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ عمر کو کہاں برباد کیا اور زندگی کہاں گزاری۔ میں ترجمے پڑھ رہی ہوں۔ اس مال و دولت کی یاد اسے ستانے لگتی ہے جسے جمع کرنے میں اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کبھی واضح راہوں سے حاصل کیا، کبھی مشکوک راستوں سے، اور اب ان کے ذخیرہ کرنے کے آثار باقی رہ گئے ہیں اور ان سے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ جی ہاں، اب وہ بیدار ہو جاتا ہے اور سب سے پہلا بوجھ جو اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لیتا ہے اس کے اموال کا بوجھ ہے۔ وہ اموال جن کے عشق و محبت کے سبب اس نے حلال و حرام کی بھی کوئی پرواہ نہ کی یا غلط تعبیلات کے ذریعے ان کی ملکیت کو اپنے لیے جائز قرار دیا۔ اب جب کہ پردے ہٹ گئے ہیں تو دیکھتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کا کتنا بھاری بوجھ اس کے شانوں پر آ پڑا ہے، اور سب سے بدتر یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں۔ اس مشکل کے بیان کے لیے زبان میں سکت نہیں، اور اگر بیان کر بھی لے تو کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ معمولاً اس کے احباب اور وارث بھی اسی درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ کوئی بات کہے تو کہتے ہیں ہذیان بک رہا ہے، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں، تاکہ آسانی سے اس کے اموال کو قبضے میں لے لے۔ اصل مصیبت یہاں ہے کہ ان اموال کو جمع کرنے کی تکالیف اور الہی مواخذات کا وبال اس کی گردن پر ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ ان سب باتوں سے چشم پوشی کرے اور دوسروں کو ان سے فائدہ اٹھانے دے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں امام فرماتے ہیں، اب یہ مال بعد والوں کے لیے رہ جائے گا جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے، یعنی مزہ دوسروں کے لیے ہوگا اور بوجھ اس کی پیٹھ پر ہوگا، لیکن انسان اس مال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جملے کے آخر میں روحون کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس مال حرام کا گروی ہوتا ہے جسے اس نے دوسروں سے حاصل کیا ہے، تو جب تک دوسروں کا مال ادا نہیں کرے گا تب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ کتنی دردناک بات ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنے خوبصورت محلات، میزبانی کے گوناگوں وسائل
گراں قیمت اور رنگارنگ لباسوں، قیمتی سواریوں اور ذخیرہ کیے ہوئے سرمایوں پر نگاہ ڈالتا ہے جنہیں کمانے میں اس نے خون پسینہ ایک کیا تھا، اور ان سب کو بغیر کسی عوض اور سلسلے کے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے بھی دردناک بات یہ ہے کہ ان سب کی ذمہ داری اور حساب اس کے شانوں پر ہے اور مزے دوسروں کی قسمت میں، مگر افسوس کہ وہ بہت دیر سے بیدار ہوا۔ اب ان تلف شدہ اموال کی تلافی کے لیے سوائے رنج و افسوس کے اور کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا بعد والے جملے میں امام فرماتے ہیں، اور موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا ہے کہ وہ ندامت سے اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا۔ اس جان کنی کے عالم میں وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ان حاسدوں کے ساتھ مقابلے میں گزر گیا جو مال و دولت اپنے لیے جمع کرنا چاہتے تھے اور اس کے ہاتھ نہیں آنے دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے ہوشیاری اور چالاکی سے اموال کو حاسدوں کے قبضے میں جانے نہ دیا۔ لیکن اب جب کہ موت قریب آ گئی ہے، اپنی دولت کا انجام نظر آتا ہے اس کو، اب وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ پھر امام زندگی کے اختتامی مراحل کو بیان کرنے لگتے ہیں اور دلوں کو دہلا دینے والی تعبیروں کے ساتھ اس مرحلے کی اس طرح منظر کشی فرماتے ہیں کہ ہر سننے والا متاثر ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ گویا وہ خود انہی مراحل سے گزر رہا ہے اور زندگی کو الوداع کر رہا ہے۔ پھر موت اس کے بدن میں، امام فرماتے ہیں، پھر موت اس کے بدن میں مزید صلاحیت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کان بھی زبان کی طرح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اپنے گھر والوں کے درمیان نہ زبان سے بول سکتا ہے اور نہ کانوں سے سن سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کے اعضائے اصلی یک کے بعد دیگرے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اب نہ بولنے والی زبان باقی رہ جاتی ہے اور نہ سننے والے کان۔ اس صورتحال میں وہ اپنے عزیز و اقارب کے چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے، ان کی زبان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے، مگر ان کے الفاظ کو سن نہیں پاتا۔ کتنی دردناک بات ہے کہ آنکھوں سے ان کے بات کرنے کو دیکھتا ہے لیکن کانوں سے ان کی باتیں سن نہیں سکتا۔ وہ لوگ اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان سے رابطہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، اب وہ گھر والوں کے درمیان ایک مردار ہوتا ہے جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے، نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے۔ بالآخر لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سال ہا سال اپنے گھر والوں کے درمیان رہا، وہ ان سے باتیں کرتا تھا اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا اور ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن موت واقع ہونے کے بعد وہی گھر والے ایک گھنٹہ بھی اس کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہوتے، گویا وہ ہمیشہ سے ان کے لیے بیگانہ تھا اور وہ لوگ بھی اس کے لیے بیگانہ تھے۔ نکتہ: جان کنی کا ہولناک لمحہ۔ انسان کی ساری زندگی میں جان کنی سے زیادہ دردناک اور غم انگیز کوئی لمحہ نہیں ہوتا۔ موت آرزوؤں کے خاتمے کا لمحہ ہے، زندگی کے تمام ذخیروں سے چشم پوشی کا لمحہ، رشتہ داروں، دوستوں اور اولاد سے جدائی کا لمحہ، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے ودا کرنے کا لمحہ، اور بالآخر ایک نئی دنیا کی طرف منتقل ہونے کا لمحہ جہاں ممکن ہے کہ اسے سخت مشکلات اور دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑے۔ امام نے مذکورہ پہلا خطبے میں موت اور زندگی کے آخری لمحوں کی اس طرح تفصیلی منظر کشی فرمائی ہے کہ ہر قاری اسے اپنے سامنے مجسم پاتا ہے اور اپنے آپ کو ان دردناک حالات میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ امام دلوں کو دہلا دینے والی تعبیرات کے ذریعے ان انسانوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں جو اس غیر معمولی دردناک لمحے سے غافل ہیں، تاکہ یہ لوگ اس لمحے کے پہنچنے سے پہلے کہ جب توبہ اور تلافی کی کوئی راہ نہ ہوگی اپنی فکر کریں اور اس طویل اور پرخطر سفر کے لیے ضروری توشہ مہیا کریں۔ البتہ یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اولیاء اللہ
اور پاکیزہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو موت کے سامنے مسکرانے لگتے ہیں اور اسے بھینچ کر سینے سے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ موت ان سے صرف ایک رنگا رنگ جامہ لے لیتی ہے اور وہ لوگ اس کے عوض حیات جاویدانی پا لیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سکرات موت اور جان کنی کے وقت پیش آنے والے دردناک حوادث کا دار و مدار انسان کی نیت اور عمل پر ہے، یعنی وہ اپنے عمل کے ذریعے اس لمحے کو اپنی عمر کا دردناک لمحہ بھی بنا سکتا ہے اور زندگی کا حسین ترین لمحہ بھی۔ پروردگار جب ہمارا یہ لمحہ آئے اور یہ وقت آئے تو وہ ہماری زندگی کا حسین ترین لمحہ ہو۔ یہاں پر خطبہ نمبر 109 کا چوتھا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر آج کی ہماری ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ 5واں حصہ ہم انشاءاللہ جلد ہی پڑھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا